بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے جو دجال کے فتنے سے بڑا ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قیامت تک کتنے فتنے دنیا کے اندر پیدا ہو چکے، کتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے فتنے آئندہ بھی پیدا ہوں گے۔ مختلف وقتوں میں دنیا کے اندر مختلف قسم کے بڑے بڑے فتنے اور مہلک فتنے دنیا کے اندر پیدا ہوتے رہے، لیکن صحیح مسلم کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جیسا فتنہ پہلے کبھی نہ آیا ہے، نہ اس جیسا فتنہ آئندہ کبھی آئے گا۔ جو دجال کی صورت میں دنیا کے اندر رونما ہونا ہے فتنہ، اس جیسے فتنے کی اور کوئی مثال نہیں۔ اور یہ کوئی صرف اس امت محمدیہ کے اعتبار سے نہیں کہا گیا، بلکہ آپ حدیث کے الفاظ پہ دیکھیے کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک اس سے زیادہ مہلک اور تباہ کن اور خطرناک فتنہ اور کوئی نہیں۔ یہاں سے یہ جو حدیثیں شروع ہو رہی ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ ان حدیثوں کے اندر دجال کے فتنے کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور یہ آگے کئی حدیثوں میں دجال کا فتنہ بہت تفصیل سے آ رہا ہے۔ اس لیے میں ان حدیثوں سے پہلے جس طریقے سے حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی اور اس کا خلاصہ احادیث کی صورت میں ذکر کیا تھا، اسی طرح آج انشاءاللہ آپ کے سامنے دجالیات کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا کہ دجال کون ہے، اس فتنے کے خد و خال کیا ہیں، یہ فتنہ کیسے رونما ہوگا اور کب رونما ہوگا اور کن حالات میں رونما ہوگا، ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس فتنے کی سرکوبی کون کرے گا اور کیسے کرے گا۔ مختلف احادیث کے اندر اس کی تفصیلات پھیلی ہوئی ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو مختصر انداز میں اجمالی خاکے کے انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ ان کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے تو ہم دجال کے فتنے کو اچھی طرح سمجھ بھی سکتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو بچ بھی سکیں گے، کیونکہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک اہم یہ طریقہ ہے کہ انسان دجالیات کو پڑھے، تاکہ اس فتنے کے خد و خال اس کے سامنے واضح ہوں اور اس کے مہلک ہونے سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنوں سے اور دجالی تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ محفوظ و مامون فرمائے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے جو اس وقت ذکر کر رہا ہوں، ان کو اچھی طرح سے سنیے اور ان کو اچھی طرح سے سمجھیے، نوٹ بھی کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے ضرور بچائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دجال کا جو فتنہ ہے، اس فتنے کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہی سمجھنے کی ہے جو اسی حدیث میں ہمارے سامنے ذکر کی گئی، یعنی دجال کا فتنہ ایک ہولناک فتنہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا خطرناک فتنہ قرار دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک اس جیسا اور کوئی فتنہ نہیں، جیسا کہ اس حدیث میں کہا گیا۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتائی ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے۔ آپ سوچئے ذرا کہ ہر نبی جس فتنے سے اپنی امت کو ڈرا رہا ہے، وہ کوئی عام نوعیت کا فتنہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ وہ اتنا خطرناک اور مہلک فتنہ کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ فتنہ پچھلے کسی بھی نبی کی امت میں نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں
جیسا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا، تو ہر نبی کی امت میں تو یہ نہیں نکلا، لیکن ظاہر ہے کہ تم بچے ہو، تمہارے اندر یہ فتنہ ضرور رونما ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دجال کا فتنہ اتنا ہولناک فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے۔ دوسری بات، دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے، کن حالات کے اندر یہ دجال کا فتنہ رونما ہوگا، اس میں مختلف احادیث کے اندر اس کی صورتحال ذکر کی گئی ہے۔ مثلا ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ دین انتہائی کمزوری کا شکار ہوگا، انتہائی کمزوری کا شکار ہوگا۔ دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ دنیا سے علم اڑ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے ہوں۔ تیسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ اچھے لوگ بہت کم رہ جائیں گے، دنیا کے اندر نیک لوگ، اچھے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر باہمی عداوتیں پھیل جائیں گی، آپس میں لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے، خار کھائیں گے، اور لوگوں کے درمیان کینہ، بغض اور عداوت کا معاملہ پھیل چکا ہو۔ پانچویں بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ ایمان والے اور نفاق والے لوگ اس طرح کے دو خیموں میں اور دو طبقوں میں بڑھ جائیں گے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کتاب الفتن کے اندر پیچھے ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر لوگوں کو دو خیموں میں بٹ جانا بیان فرمایا کہ لوگ ایسا فتنہ آئے گا کہ دو خیموں میں بٹ چکے ہوں گے۔ ایک خیمہ ایسا ہوگا جس میں ایمان ہوگا، نفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور دوسرا خیمہ نفاق کا ہوگا جس میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب کیا کہ لوگ دو حصوں میں اور دو طبقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب ایسا وقت آ جائے تو فانتظروا الدجال من الیوم او غدن، کہ پھر اس دن تم دجال کا انتظار کرنا کہ وہ آ جاتا ہے یا کل آتا ہے، یعنی اتنا قریب آ چکا ہوگا وہ دجال کا وقت۔ چھٹی بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے دھوکے اور مکر و فریب کے چند خطرناک سال گزریں گے۔ اس کو حدیث میں سنون خوادع کہا گیا ہے، سنون خوادع یعنی دھوکے کے سال۔ اور اس دھوکے کے سال کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر سوچنے کے اعتبار سے مت ماری جائے گی کہ عقل الٹی ہو جائے گی کہ سچے کو جھوٹا کہیں گے، جھوٹے کو سچا کہیں گے، خیانت کرنے والے کو امانت دار کہا جائے گا، امانت دار کو خائن کہا جائے گا۔ بارش بہت کثرت سے ہوگی لیکن غلہ اناج نہیں ہوگے گا، یعنی عجیب لوگوں کے مزاج کی یہ دھوکے بازیاں، یہ موسمیاتی کچھ اس طرح کی چیزوں پر بھی اثر انداز ہوں گی کہ بارش تو ہو رہی ہے، پیداوار نہیں ہو رہی۔ یہ دھوکے کے سال حدیث میں ذکر کیے گئے کہ دجال کے آنے سے پہلے چند ایسے دھوکے کے سال گزریں گے۔ ساتویں چیز یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس زمانے میں پیداوار بہت کم ہو جائے گی، اور بلکہ دجال کے بالکل آنے سے ایک دو سال پہلے کی بات حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ ایسی پیداوار گھٹے گی، ایسی گھٹے گی کہ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال ایسے گزریں گے کہ پہلے سال آسمان اپنی 1/3 بارش روکے گا اور زمین اپنی 1/3 پیداوار روکے گی۔ دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روکے گا اور زمین اپنی 2/3 پیداوار روکے گی۔ اور تیسرا سال تو ایسا آئے گا کہ آسمان اپنی پوری بارش روک لے گا اور زمین بھی اپنی پوری کی پوری پیداوار روک لے گی۔ یعنی آخری 3 سال دجال کے آنے سے پہلے یہ گزریں گے کہ پہلے سال 1/3، دوسرے سال 2/3، اور تیسرے سال پوری کی پوری بارش بھی رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی رک جائے گی۔ اور ایسی حالت ہوگی قحط سالی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں کھر رکھنے والے اور داڑھ رکھنے والے تمام مویشی مر جائیں گے۔ یہ پیداوار کا گھٹنا اور بارش کا نہ ہونا یہ بھی دجال کے آنے سے پہلے ہو۔ 8ویں چیز یہ ذکر کی گئی ہے کہ لوگوں کے سوچنے کا انداز بہت بدل چکا ہوگا، یعنی لوگوں کی سوچ اتنی، اس کی گنگا الٹی بہ رہی ہوگی
کہ کسی چیز کو اچھا کہنے کے بجائے اس کو برا کہیں گے، اور کسی چیز کو برا کہنے کے بجائے اچھا کہیں گے. جیسے کہ میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ سچائی کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہا جا رہا ہوگا، خیانت کو امانت اور امانت کو خیانت کہیں گے، نفع کو نقصان، نقصان کو نفع کہیں گے. یعنی اس طرح سے سوچ الٹی ہوگی کہ جو چیز اپنی حقیقی شکل میں ہے لوگوں کو وہ حقیقی شکل میں نظر نہیں آئے، لوگ اس کو الٹا دیکھنے شروع کرتے ہیں. نویں چیز یہ ذکر کی گئی ہے کہ ایسی صورتحال ہوگی کہ لوگوں میں جو ایک عام قسم کے لوگ، حقیر اور کمینے قسم کے جو لوگ ہوں گے، وہ بھی عام امور عامہ کے اندر گفتگو کرنا شروع کر دیں گے. یعنی ایرا غیرہ نتھو خیرہ جس کو کہا جاتا ہے نا، کہ بڑے بڑے امور کے اندر ایک ایسا شخص بات کر رہا ہوگا جس کو کوئی الف بے بھی نہ آتی. حقیر فقیر قسم کے لوگ، کمینے اور حقیر قسم کے لوگ امور عامہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باتیں کر رہے ہوں گے. اسی طرح ایک چیز یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ 3 مرتبہ گھبرا دینے کا واقعہ پیش آئے گا. 3 مرتبہ ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ لوگ گھبرا جائیں گے، اور اس کو حدیث میں 3 فزاعات کہا گیا ہے کہ 3 مرتبہ گھبرا جانے والا واقعہ پیش آئے گا. کوئی ایسا گھبرانے والا واقعہ کہ جس سے لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوں گے، اور پھر اسی حالت میں لوگوں کے درمیان دجال نکل آئے گا. اسی طرح پیچھے ہم نے حدیثوں میں ایک چیز یہ بھی پڑھی ہے کہ قسطنطینیہ کی فتح، حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ہاتھوں قسطنطینیہ کی فتح ہوگی، اور اسی کے بعد پھر دجال کا خروج ہوگا. اسی طرح ایک چیز یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ منبر و محراب سے دجال کے تذکرے ختم ہو جائیں گے. یعنی لوگ دجال کے تذکرے کرنا ہی چھوڑ دیں گے کہ دجال کیا چیز ہوتی ہے. لوگوں کے ذہن سے ہی اس فتنے کے تذکرے ایسے محو ہو جائیں گے، اور اسی میں پھر دجال کا خروج ہوگا. یہ اس زمانے کے گویا کے حالات ذکر کیے گئے ہیں کہ جن حالات میں دجال کا خروج ہوگا. تو ان حالات کے ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں ان دجال کے فتنے کے خروج کے حالات کا پتہ ہو کہ کن احوال کے اندر، کن حالات کے اندر دجال کا فتنہ دنیا کے اندر ظاہر ہونا ہے. جی 2 باتیں ہو گئی ہیں. تیسری بات، دجال کا حلیہ، دجال کا رنگ و روپ، اس کا ظاہری قد کاٹ کیا ہوگا، اس کے بارے میں احادیث آگے آ رہی ہیں، اور ان میں دجال کے بارے میں یہ تفصیلات خود حدیث کے اندر آپ پڑھیں گے کہ دجال کا رنگ ذکر کیا گیا ہے کہ رنگ اس کا سفید اور سرخ ہوگا، جسم اس کا بھاری بھر ہوگا، بھاری بھرکم. حدیث میں اس کے لیے الفاظ ذکر کیے گئے زخم فیلمی، یعنی اس کا جسم بھاری بھرکم ہوگا. اس کی ہائٹ، اس کا قد ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک پستہ قد ہوگا، ٹھگنا، بہت زیادہ ٹھگنا نہیں، لیکن ایسا قد کہ جس کو حدیث میں قصیر کہا گیا ہے، یعنی ٹھگنا، پستہ قد. بال اس کے ایسے ہوں گے جیسے بہت گھنگریالے، اور اتنے گھنگریالے جیسے کہ آپس میں الجھ جائیں. حدیث میں اس کو تشبیہ دی گئی ہے کأن شعر رأسہ اغصان الشجرہ، ایسا لگے گا جیسے کہ اس کے بال نہیں، جیسے کہ درخت کی ٹہنیاں ہیں. آنکھیں اس کی ایسی ہوں گی کہ دونوں کی دونوں خراب، دونوں کی دونوں خراب. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا بہت زیادہ کہ کانا دجال، کانا دجال. اس کو کانا کیوں کہا جاتا ہے، میں اس کی تفصیل ذکر کرتا ہوں کہ اصل میں اس کی دونوں آنکھیں خراب ہوں گی. بائیں آنکھ تو بالکل ہی سپاٹ ہوگی، بالکل صاف، جیسے کہ بالکل جیسے پیشانی یا گال کا حصہ ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی گھڑا ہے نہ کوئی ابھرا ہوا حصہ ہے. تو اس طرح سے پیشانی اور گال کی جگہ پر جیسے کہ بالکل گوشت ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کی بائیں آنکھ تو بالکل صاف ہوگی کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، سپاٹ، بالکل صاف. اس کو حدیث میں کہا گیا ممسوح العین، مطموس العین. اور دائیں آنکھ اس کی اس طرح سے خراب ہوگی جیسے کہ انگور کا پھولا ہوا دانا، انگور کا کوئی نکلا پھولا ہوا دانا، جیسے کہ انگور کا دانا باہر لٹک رہا ہو، اس طریقے سے اس کی آنکھ جو دائیں ہوگی وہ باہر لٹک رہی. تو بائیں آنکھ سے تو بالکل ہی سپاٹ اور صاف ہوگا، اور دائیں آنکھ بھی اس کی خراب ہوگی. تو اس وجہ سے اس کی یہ کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو آور کہا گیا ہے. کیا مطلب؟ آور کا معنی آتا ہے کانا، کہ اس کی دائیں آنکھ کو دیکھیں تب بھی وہ آور ہے، بائیں آنکھ کو دیکھیں تب بھی آور ہے، کیونکہ ہر آنکھ دوسری آنکھ کے مقابلے میں خراب. تو دائیں کو دیکھیں تو بائیں کے مقابلے میں خراب، اور بائیں کو دیکھیں تو دائیں کے مقابلے میں خراب. تو اس کا مطلب وہ دائیں سے بھی کانا ہے اور بائیں سے بھی کانا ہے.
اسی لیے حدیث میں اس کو اعور العین الیمنا بھی کہا گیا ہے کہ دائیں آنکھ سے کانا، اور اس کو اعور عین الیسرا بھی کہا گیا ہے کہ بائیں آنکھ سے کانا۔ اس کا مطلب کیا کہ دونوں ہی آنکھیں اس کی خراب۔ عمر کے اعتبار سے اس کی عمر ایسی ذکر کی گئی ہے جیسے کہ نوجوان، حدیث میں کہا گیا ہے شاب قطعۃ، عمر کے اعتبار سے وہ ایک نوجوان ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا عبد العزا ابن قطن خزاعی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک شخص سے تشبیہ دی ہے جس کا نام ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ وہ عبد العزا ابن قطن خزاعی کے مشابہ ہوگا۔ یہ کوئی شخص تھا کہ جس کو آپ نے سمجھانے کے لیے تشبیہ کے طور پر فرمایا کہ تم سمجھو کہ اس کے مشابہ ہوگا۔ دجال کی ایک یہ بھی ظاہری علامت ذکر کی گئی ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہو۔ کافر بھی لفظ کافر نہیں، کافارا، حدیث میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ اسی طرح اس کے حروف لکھے ہوں گے کافارا، اور ہر شخص اس کو پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ہر وہ شخص، حدیث میں آتا ہے یقرأہ من کرہ عملہ، جو اس کو ناپسند کرتا ہوگا، جو اس کو نہ مانتا ہو، وہ اس کو بآسانی دیکھ کے پڑھ لے گا۔ یہ اس کی ظاہری شکل و صورت تھی۔ تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات، دجال کہاں سے نکلے گا؟ میں اسی طرح عنوانات کے ساتھ آپ کے سامنے یہ پورا اجمالی خاکہ ذکر کر رہا ہوں، اس سے انشاءاللہ مجموعی طور پر ایک خاکہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تین باتیں ہو گئی ہیں، چوتھی بات، دجال کہاں سے نکلے گا؟ دجال کے نکلنے کے چار مقام احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا علاقہ ذکر کیے گئے شام اور عراق کے درمیان، ترمذی کی روایت ہے ما بین الشام والعراق، شام اور عراق کے درمیان سے نکلنا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری روایت میں خوز اور کرمان، خوز اور کرمان یہ خراسان کی طرف کے کچھ علاقے ہیں۔ خوز اور کرمان، پیچھے حدیثوں میں بھی ان کا تذکرہ گزرا ہے، تاتاریوں کا جو فتنہ تھا اس فتنے کے اندر اس کا لفظ گزرا تھا۔ تو خوز اور کرمان یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے کہ دجال جو ہے وہ وہاں سے نکلے گا۔ اور تیسرا علاقہ ذکر کیا گیا حدیث میں خراسان، کہ خراسان سے نکلے گا۔ اور چوتھا علاقہ ذکر کیا گیا ہے کہ اصبہان کا ایک علاقہ ہے یہودیہ کا مقام، اس یہودیہ کے مقام سے نکلے گا۔ تو چار مقام ہو گئے، شام اور عراق کے درمیان، خوز اور کرمان سے، خراسان سے، اور اصبہان کے مقام یہودیہ سے۔ ان چاروں علاقوں سے نکلنے کے درمیان تطبیق کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو دنیا کے مختلف علاقے ہیں، ان چاروں جگہ سے نکلنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں حضرات محدثین نے جو تطبیق دی ہے، یعنی ایسی اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ جس سے یہ پوری ساری حدیثیں آپس میں بیٹھ جاتی ہیں اور جو ہے وہ ان کے درمیان تطبیق پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ دجال کا سب سے پہلے خروج تو شام اور عراق کے درمیان ایک گھاٹی سے ہوگا، شام اور عراق کے درمیان۔ لیکن جس وقت اس کا خروج ہوگا اس وقت اسے کوئی جانتا نہ ہوگا، اس کی کوئی شہرت نہیں ہوگی، یعنی اتنا زیادہ یہ پبلکلی چیز نہیں ہوگی کہ سب اس کو جانتے ہوں، اتنے زیادہ اس وقت اس کے اعوان، انصار، مددگار بھی نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہودیہ کا جو مقام ہے، اصبہان کا جو مقام یہودیہ ہے، اس جگہ کے لوگ اس دجال کے آنے کے شدت سے منتظر ہوں۔ وہ وہاں جائے گا، ان سب کو لے گا ساتھ، اور پھر آ کر وہ اپنا پہلا پڑاؤ ڈالے گا خوز اور کرمان کے علاقے میں، اور پھر خوز اور کرمان کے علاقے سے پھر وہ مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا، جو خراسان کی طرف کے علاقے ہیں خوز اور کرمان، تو خوز اور کرمان میں جا کر وہ پڑاؤ ڈالے گا، اور پھر وہاں سے پھر وہ آگے خراسان کی طرف سے باہر خروج کرے گا۔ یہ گویا اس طرح سے تطبیق دی گئی ہے چاروں مقامات کے درمیان۔ چار باتیں ہو گئیں، پانچویں بات، دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ دجال کا دعویٰ سب سے پہلے نبوت کا ہوگا، وہ اپنے آپ کو نبی کہے گا، اور اس کے بعد پھر وہ بتدریج آگے بڑھتے بڑھتے رب ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے گا، اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ یہ دجال کے گویا کے دعوے کے دو مرحلے ہوں گے، پہلے مرحلے پر وہ اپنے آپ کو نبی کہے گا، اور دوسرے مرحلے پر اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنی ربوبیت کا اور اپنے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ پانچ باتیں ہو گئیں، چھٹی بات،
دجال کے فتنے سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ یہ بڑا اہم سمجھنے کا معاملہ ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے کیسے بچیں. یہ بھی ہمیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی ہے. وہ ساری حدیثیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے آئیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے کے کیا طریقے بتائے. سب سے پہلا طریقہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کا پڑھنا. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ سورہ کہف کو تھامنا. اس میں سورہ کہف پوری کی پوری پڑھ لی جائے تو بہت ہی اہم ہے، ورنہ حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ابتدائی 10 آیت اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آخری 10 آیت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات کا پڑھنا یا خاص طور پر ابتدائی 10 آیات کا یاد کرنا، یہ سب ایسے ہیں کہ جن کو حدیثوں میں دجال کے فتنے سے بچنے کا سبب قرار دیا گیا. اس میں دیکھیں پوری سورہ کہف پڑھ لیں اور پوری سورہ کہف یاد کر لیں تو یہ تو سب سے اعلیٰ درجے کی صورت ہے. نہ ہو پوری صورت تو کم سے کم پہلی 10 آیتوں کا پڑھنا، اور ایک دوسری روایت میں آخری 10 آیتوں کا پڑھنا، اور تیسری روایت میں ہے کہ پہلی 10 آیتوں کا یاد کرنا، پڑھنا نہیں یاد کرنا، حفظ کرنا. تو یہ تینوں طریقے حدیث میں ذکر کیے گئے. تو اس کا مطلب ان تینوں طریقوں کو تھامنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری سورہ کہف کو یاد کر لیں اور پوری سورہ کہف کو پڑھنے کا اہتمام کریں. کم سے کم سورہ کہف انسان کو جمعے کے دن تو پڑھنی چاہیے. ابتدائی خاص طور پر 10 آیتوں کا پڑھنا اور انتہائی آخری 10 آیتوں کا پڑھنا یا پہلی 10 آیتوں کا یاد کرنا، یہ تینوں ایسے اسباب ہیں کہ جن کو حدیث میں دجال کے فتنے سے بچنے کا سبب قرار دیا گیا ہے. دوسرا طریقہ دجال کے فتنے سے بچنے کا یہ ہے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا. انسان ثابت قدم رہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں ہر جگہ فساد پھیلائے گا. اس موقع پر آپ نے فرمایا یا عباد اللہ اسبتو، اے اللہ کے بندو اس موقع پر ثابت قدم رہنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثابت قدمی اور انسان کا جم کر دین پر جمے رہنا اور ثابت قدمی کے ساتھ دین پر جمے رہنا، استقامت کے ساتھ دین کو تھامے رکھنا، یہ بھی دجال کے فتنے سے بچنے کا ذریعہ ہے. اور صرف یہ دجال کا فتنہ ہی نہیں، سارے گناہوں سے بچنے کا اور سارے ہی فتنوں سے بچنے کا ایک بہت بہترین طریقہ یہ کہ آپ اپنے اندر استقامت پیدا کریں، استقلال پیدا کریں، استقرار پیدا کریں، اپنی طبیعت کے اندر مستقل مزاجی پیدا کریں. یہ تھوڑی کوئی چیز ہوتی ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے مزاج کہ لوگ اگر مثال کے طور پر رسم و رواج کے اندر غلط کام شروع کر دیں ہم بھی خرافات میں بہنے لگ جاتے ہیں. لوگوں کے اندر اگر کوئی فتنہ آ جائے ہم کہتے ہیں جی سب کرتے ہیں جی ہم بھی کریں گے. یاد رکھیے یہ دین تھوڑی ہے. دین تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. ہم اس کو تھامے، چاہے ساری دنیا سے ہمیں ٹکر لینی پڑ جائے، ساری دنیا کی ہمیں مخالفتیں جھیلنی پڑ جائیں. اس کو کہتے ہیں ثابت قدمی. ثابت قدمی اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کو دیکھ کے چلیں، رسم و رواج کو دیکھ کے چلیں، معاشرے کو دیکھ کر چلیں، موسمی حالات کو دیکھ کے چلیں. نہیں نہیں، یہ دینداری تھوڑی ہے، یہ تو رسم و رواج کی پابندی ہے. بہرحال ثابت قدم رہنا. تو دجال کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ہتھیار اٹھانے کے لیے ہمیں آپ نے تعلیم دی ہے کہ دیکھو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے پہلے اعمال صالحہ کو اختیار کرنا. اس کے آنے کے انتظار میں مت بیٹھیں کہ ہم توبہ کریں گے، نمازیں شروع کریں گے، پردہ کر لیں گے، اپنی حالت کو بہتر بنا لیں گے، اپنی اصلاح و تربیت پہ توجہ دیں گے، لیکن ابھی نہیں، بعد میں جب دجال آئے گا پھر سوچیں گے. نہیں نہیں نہیں، دجال کے آنے کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا، پھر توفیق ملنا مشکل ہو جائے گی. کل کے درس میں آپ کے سامنے وہ حدیث گزر چکی ہے، بادروا بالاعمال ستا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 6 چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال میں سبقت کر جاؤ. وہ آ گئی تو پھر تمہیں موقع نہیں مل پائے گا. اس میں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر دجال کا تذکرہ کیا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کے اندر سبقت کر جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجال کے آنے سے پہلے اس کے فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے آنے سے پہلے پہلے اعمال صالحہ والی زندگی کو اپنا لیں، اپنی حالت، اپنی روش کو بہتر کر لیں، اپنی اصلاح و تربیت پہ توجہ دے دیں، اپنی گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لیں، باز آ جائیں،
تاکہ آگے آنے والا جو خطرناک دجال کا فتنہ ہے اس سے ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ 3 طریقے ہو گئے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دجال کا جب فتنہ ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے چہرے پر تھوک دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے فمن لقیہ منکم فلیدفل فی وجہہ، کہ تم میں سے جس کا دجال کا سامنا ہو اس کو چاہیے کہ اس کے چہرے پہ تھوک دے۔ چہرے پہ تھوکنے کا ظاہری اور حقیقی مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرے پر جب اس کو تم دیکھو تو اس کے چہرے پہ تھوک دو، یعنی منہ سے باقاعدہ تم لعاب نکال کے اس کے چہرے پہ تھوکو، بھلے وہ تمہیں مار دے، بھلے وہ تمہیں نقصان پہنچا دے، کچھ بھی کر لے، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ تھوڑی ہے۔ اگر وہ مار بھی دے گا مثال کے طور پر تو شہید ہو جائیں گے، لیکن اس کے منہ پہ تھوک کر شہید ہو جانا یہ سعادت مندی کی بات ہو۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہی ہے کہ تھوک دیا جائے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ تھوکنے کا مطلب اس کے نظام سے بغاوت کرنا۔ جیسے کہتے ہیں نا اس کے چہرے پہ تھوک دو، کیا مطلب؟ تھوکنا حقیقی معنوں میں نہیں، مطلب یہ کہ اس سے انکار کر دو، بغاوت کر دو، سرکشی کر دو، اس کے نظام کو قبول کرنے سے انکار کر دو، منحرف ہو جاؤ، اس کو کہا جاتا ہے تھوک دینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجال اور دجالی نظام، طاغوت اور طاغوتی نظام سے بغاوت کرو۔ یہ دجالی فتنے کا آپ نے گویا بچنے کا، ہمیں دجالی فتنے سے بچنے کا آپ نے ایک ہتھیار دیا ہے۔ اور یہ صرف دجال ہی نہیں، دجالی نظام سے بھی، طاغوت سے ہی نہیں، طاغوتی نظام سے بھی بغاوت کرنا ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے۔ 4 طریقے ہو گئے۔ 5واں طریقہ اللہ تعالی سے مدد مانگ، اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگ، اور دجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، کہ دجال سے اور دجال کے فتنے سے اور دجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص ہمیں بچنے کا طریقہ بتایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلْيَسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ تم میں سے جس کا بھی دجال کا سامنا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا استعیذوا باللہ من 5، 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5واں اہم طریقہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ سے اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے جب انسان مانگے گا اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ 6واں طریقہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تسبیح اور تحلیل اور تکبیر، ان تینوں چیزوں کو بطور ہتھیار کے اس موقع پر استعمال کر۔ تسبیح، تحلیل، تکبیر، 3 چیزیں حدیث میں ذکر کی گئی۔ تسبیح کا مطلب سبحان اللہ یعنی اللہ کی تسبیح و تقدیس، تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور تکبیر کا مطلب اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کی جو مشقت ذکر کی گئی ہے کہ دجال کا فتنہ جب ہوگا تو مومنوں کو اس دور میں کتنی مشقتوں کا سامنا ہوگا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عرب تھوڑے سے ہوں گے، عرب بہت کم ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس دن کھانے کے لیے ہمارے پاس کیا چیز کافی ہوگی؟ کیونکہ دجال کے ہاتھ میں تو غذائی کنٹرول اور اس کے ہاتھ میں تو خوراک کا کنٹرول ایسا چلا جائے گا کہ وہ جو اپنے نہ ماننے والے ہوں گے ان کو ظاہری طور پر بھوک اور قحط سالی ان چیزوں میں مبتلا کر دے گا۔ تو غذائی قلت وغیرہ کے معاملات میں اس موقع پر ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہوگا؟ کیونکہ دجال کا تو ہم انکار کر دیں گے تو پھر ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا، تو اس صورت میں ہم کیا کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا التسبیح والتحلیل والتکبیر، 3 چیزیں آپ نے ذکر کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دجال کے دور میں اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اس تسبیح اور تکبیر اور تحلیل کا اہتمام کرنا۔ اس کے لیے آسان الفاظ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں تکبیر بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بہترین کلمات ہیں۔ تو 6 طریقے ہو گئے۔ 7واں طریقہ، دجال سے جتنا دور رہ سکتے ہو اور جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو، اس کو دیکھنے کے لیے بھی قریب نہ جاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ فرمایا کہ جو دجال کو سنے تو اس سے بھاگے، جتنا وہ دور رہ سکتا ہے، جتنا بھاگ سکتا ہے بھاگے، کیونکہ دجال کے پاس اس طرح کے کچھ خدائی تصرفات اور شبے میں ڈالنے والی چیزیں ہوں گی کہ انسان بعض اوقات حدیث میں آتا ہے کہ دیکھنے کے لیے جائے گا کہ ذرا میں دیکھوں، اپنے اوپر اس کو اعتماد ہوگا، وہ کہے گا کہ نہیں میں تو اس کی مانوں گا نہیں، میں تو اس کی اطاعت نہیں کروں گا، لیکن جب اس کے قریب جائے گا، شبے کی چیزوں کو دیکھے گا، تو شبے میں پڑھ کر وہ اس کی ماننا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی شبے والی چیزیں اس کے پاس ہوں گی، ایسے خدائی تصرفات اور ایسی ظاہری شعبدے بازیاں اس کے پاس ہوں گی کہ انسان اپنے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے بظاہر جائے گا کہ میں تو مومن ہوں، میں تو اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کروں گا، لیکن وہاں جا کر وہ دھوکہ کھا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا کہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی قریب مت جاؤ۔ یہ بھی ایک خاص طور پر حدیث میں ہمیں فتنے سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے 8واں طریقہ اس کے فتنے سے بچنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر نکل جاؤ یا گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا دور کہ یا تو پہاڑ کی چوٹیوں میں نکل جاؤ، جنگلات کی طرف، پہاڑوں کی چوٹیوں میں نکل جاؤ شہری زندگیوں سے دور، اور یا پھر اگر وہاں رہنا ہے تو اپنے گھروں کے ٹاٹ بن کر رہو، گھر سے باہر بھی نہ نکلو۔ یہ بات بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہم ان یکونوا احلاسم من احلاسی بیوتہم، کہ ان اپنے گھر والوں کو کہو کہ وہ اپنے گھروں کے ٹاٹ بن کر رہے اس دور۔ جی 8 طریقے ہو گئے۔ 9واں طریقہ یہ ہے کہ دجال کے پاس ظاہری طور پر ایک آگ اور نار کا معاملہ ہوگا، دوسری طرف نہر کا معاملہ ہوگا، جس کو وہ جنت اور جہنم کہہ رہا ہو، یعنی اس کے پاس جنت اور جہنم جیسی کوئی چیز ہوگی۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی چیز ہوگی، لیکن احادیث میں آپ کے سامنے آگے حدیثوں میں یہ بات آئے گی کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ دجال کی آگ کو منتخب کرنا، یعنی اگر تمہیں وہ جانے کے لیے اور تمہیں کسی چیز کے اختیار کرنے کے لیے، سلیکٹ کرنے کے لیے کچھ کہے، اختیار دے، تم اس کی آگ کو اختیار کرنا، اس کی نہر کو اختیار مت کرنا، اس کی جنت کو اختیار نہیں کرنا، کیونکہ جس کو وہ جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، جس کو وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنی ظاہری تکلیف اور مشقت کو نہ دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ اس کی آگ کا انتخاب کرنا۔ جب تم اس کی آگ کا انتخاب کرو گے تو در حقیقت وہ آگ نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کو جنت بنا دیں گے۔ یہ دجال سے بچنے کے کچھ طریقے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اب آئیے اصل بات کی طرف کہ 6 باتیں ہو گئی ہیں دجال سے بچنے کا طریقہ۔ 7ویں بات، دجال کے دنیا میں رہنے کی مدت کیا ہوگی، دنیا میں کتنے عرصے دجال رہے گا۔ حدیث میں اس کی تفصیل خود وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال دنیا میں 40 یومن۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنے عرصے رہے گا، آپ نے فرمایا 40 دن تک۔ لیکن 40 دن میں سے پہلا دن آپ نے فرمایا کہ یومن کا سنتن، پہلا دن اس کا ایسا ہوگا جیسے کہ 1 سال کے برابر۔ دوسرا آپ نے فرمایا کشہرن، مہینے کے برابر، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ 1 ہفتے کے برابر۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا جو ہے 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد بقیہ جو اس کے ایام ہوں گے وہ عام معمول کے مطابق ہوں گے، جیسے کہ عام روٹین کے مطابق دن گزرتے ہیں اسی طرح وہ دن گزریں گے، لیکن پہلے 3 دن ایسے ہوں گے کہ ان کا دورانیہ بڑھ جائے گا، دورانیہ بڑھ جائے گا۔ مثلا ایک دن کے گزرنے کے لیے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، وہ 24 گھنٹے ایسے طویل ہو جائیں گے کہ جیسا کہ پورا سال گزرنے کا دوران۔ دوسرا دن اس سے کچھ کم، یعنی مہینے کے مطابق، اور تیسرا اس سے بھی کم، یعنی 1 ہفتے کے برابر، باقی روٹین کے مطابق۔
علماء نے اس حدیث کی روح سے اس کے دنیا میں رہنے کی مدت متعین کی ہے کہ 439 دن بنتے ہیں، کیونکہ پہلا دن اس کا ایک سال کے برابر ہے نا، تو اس کا مطلب سال میں 365 دن ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک مہینے کے برابر، تو اس مہینے کے دنوں کو کاؤنٹ کر لیں، پھر اس کے بعد بقیہ 37 دن یعنی 37، کیونکہ 40 دن میں 3 دن اس کے اس طرح گزریں گے کہ ایک سال، پھر ایک مہینہ اور پھر ایک ہفتہ، بقیہ اس میں پھر 37 اور ایڈ کر لیں، تو اس طرح بن جاتے ہیں 439 دن، یعنی ایک سال 2 مہینے اور 14 دن، یہ اس کی کل مدت دنیا کے اندر رہنے کی ہوگی۔ 7 باتیں ہو گئیں۔ 8ویں بات، دجال کی ظاہری طاقت اور قوت اور اس کی شعبدے بازیاں، اس کو کیا تصرفات اور کس طرح کی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہوگی ابتلا اور آزمائش کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اس کی یہ شعبدے بازیاں کوئی اس کی اپنی ذاتی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو ایک فتنہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہوگا، اور اس کو ایسی طاقتیں دی ہوں گی، ایسے تصرفات دیے ہوں گے کہ جس طاقت اور قوت کی وجہ سے اور جس شعبدے بازیوں کی وجہ سے لوگ فتنوں میں پڑیں گے نا، تو وہ کس طرح کی شعبدے بازیاں ہوں۔ احادیث طیبہ میں اس پہ بہت تفصیل کے ساتھ وہ ساری شعبدے بازیاں اس کی ذکر کی ہیں کہ وہ کیا کیا دنیا کے اندر تصرفات کرے گا۔ مثلا ایک تصرف اس کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہواؤں والے بادل کی طرح اس کی رفتار تیز ہوگی، جیسے ہواؤں والے بادل ہوتے ہیں اور تیزی سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے اس کی رفتار ہو۔ اسی طرح ایک اس کا تصرف یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے نہ ماننے والوں سے ان کا مال و متاع چھین لے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت دی ہوگی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غذائی کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو، کہ وہ جو نہ ماننے والے ہوں گے ان سے وہ ان کی غذا، خوراک، ان کا مال و متاع، ان کے اسباب زندگی چھین لے گا، اور جو ماننے والے ہوں گے، اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، ان کو وہ اپنے طاقت اور قوت کے مطابق خوب ظاہری اسباب اور مال و متاع اور غذا اور خوراک، ان کے اوپر بارش برسانا، ان کے لیے زمین کو غلہ اور اناج اگانے والا بنا دینا، یہ ساری چیزیں وہ لوگوں کو نوازے گا جو اس کے ماننے والے ہوں۔ تو اب بتائیے کتنا بڑا یہ فتنہ نہیں ہوگا کہ ایک بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کو تڑپتے ہوئے کوئی ماں باپ دیکھ رہے ہوں، اور اس موقع پر ان کے لیے 2 راستے ہوں، یا تو ایمان بچا لو یا پھر اپنی دنیا بچا لو۔ کتنا بڑا خطرناک فتنہ نہیں ہوگا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچے، خود انسان اپنے پیٹ پر ایسی صورتحال ہوگی کہ پتھر باندھ رہا ہوگا، ایسی صورتحال کہ انسان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا، اس موقع پر آپ کے سامنے 2 راستے ہوں گے، ایمان بچانا ہے یا دنیا بچانی۔ اگر دجال کو خدا مانو گے تو تمہیں ملے گا، نہیں مانو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کتنا خطرناک اور مہلک ترین فتنہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی اللہ محفوظ رکھے دجالی فتنہ سے۔ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ تو دجال کو اللہ تعالیٰ نے یہ تصرف دیا ہوگا، دجال کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت دی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ تصرف دیا ہوگا، یہی تو لوگوں کی امتحان کی اور آزمائش کی صورتحال ہوگی۔ حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ وہ کسی قوم میں آئے گا اور ان کو دعوت دے گا کہ میں خدا ہوں، مجھے مانو، وہ تکذیب کریں گے، وہ جھٹلائیں گے، تو یہ وہاں سے جب نکلے گا نا تو لوگوں کے مال اس کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے، یعنی لوگوں کے مال، اموال، لوگوں کی غذا خوراک کی چیزیں اس کے پیچھے چلی جائیں گی، اور ایسی چلی جائیں گی کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے خزانے نکل نکل کر اس کے پیچھے جیسے شہد کی مکھیاں جا رہی ہوتی ہیں، اس طرح سے اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ واللہ علم کس طرح کی وہ صورتحال ہوگی۔ اور جو ماننے والے ہوں گے، ماننے والے، اس کی تصدیق کرنے والے، اس کی خدائی کو تسلیم کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہاں پر وہ کہے گا آسمان کو تو برسنے لگے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین سے غلہ اور اناج اگنے لگیں گے۔ ان کے مویشیوں کی صورتحال ایسی ہوگی جیسے ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی، تھن ان کے بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی مال و متاع سے ان کو نوازے گا۔ اسی طرح اس کا خدائی تصرف یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک نوجوان کو مار کر اس کے ٹکڑے کر دے گا، یعنی اس کو باقاعدہ جسم کو چیر دے گا، 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دے گا، اور ان کے درمیان سے وہ گزر بھی رہا ہوگا، دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے، لیکن پھر بھی وہ اس کو زندہ کر دے گا۔ یہ زندہ کرنے کا تصرف اس کا ہر جگہ نہیں ہوگا، صرف ایک شخص پر ہوگا کہ مار کر وہ زندہ کرے گا۔ اس کی اس شعبدے بازی کو، اس کے اس تصرف کو دیکھ کر لوگ
فتنے میں پڑ جائیں گے کہ یہ خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور مار کر زندہ بھی کر رہا ہے. تو اب دیکھیے کتنا خطرناک فتنہ کہ خدائی کی وہ جو طاقت ہے، اس طاقت کا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیں گے ایسی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا امتحان ہو. ایک نوجوان کو گویا کہ وہ یہ مار کر زندہ کرے گا، حدیث میں آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. اسی طرح اس کا ایک تصرف یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی جہاں وہ جانا چاہے گا تو وہاں جانے میں اس کا کوئی فاصلہ نہیں لگے گا. زمین ایسے جیسے کہ لپٹ کر اس کے سامنے آ جائے گی، اور اتنی تیزی سے وہ زمین کی مسافتوں کو طے کرے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آن کے آن میں کہاں پہنچ گیا، آن کے آن میں کہاں پہنچ گیا. زمین گویا اس کے لیے لپیٹ دی جائے گی. اسی طرح حدیث میں اس کا سواری کا جانور ذکر کیا گیا ہے کہ وہ گدھا ہوگا، لیکن اس گدھے کی بھی عجیب صورتحال ہوگی کہ گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہو، 40 گز کا فاصلہ. اب وہ گدھا ہوگا یا جدید دور کی کوئی جدید ٹیکنالوجی سے بھری کوئی سواری ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بعض رات نے اس کا مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ واقعتاً گدھا ہوگا. اور بہت سے محققین یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں جب یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کوئی جہاز، اڑن تشتری اور اس طرح کی چیزوں کو کوئی نہیں جانتا تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کی زبان میں گفتگو کی کہ تم یوں سمجھو کہ گدھا ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا. ہمارے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ یہ کوئی جہاز کی صورت میں ہو سکتا ہے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ اس کی گویا کہ ظاہری اعتبار سے سواری ہوگی. اسی طرح اس کا ایک خدائی تصرف یہ بھی ہوگا کہ وہ دجال جو ہے وہ مادر ذات اندھے کو، اسی طریقے سے کسی بیمار کو، کوڑی کے مرض میں جو بیمار ہے اس کو بھی وہ ہاتھ لگائے گا تو تندرست ہو جائے گا. اب یہ چیز ایسی ہے کہ وہی چیز فتنے میں ڈالنے والی کہ لوگ حیران ہوں گے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور کر کے بھی دکھا رہا ہے. اس کا مطلب یہ لوگوں کے امتحان کی چیز ہوگی، ایمان کی آزمائش ہوگی. اسی طرح اس کا ایک فتنہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اس کی ایک شعبدے بازی یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسے مخصوص قسم کے شیاطین ہوں گے کہ وہ جن صورتوں میں ان شیاطین کو لانے کے لیے کہے گا، شیطان ان صورتوں میں تبدیل ہو جائیں گے. یعنی وہ شیطانوں کو جس صورت میں تبدیل ہونے کے لیے کہے گا وہی صورت اختیار کر جائیں گے. چنانچہ وہ اپنے اس فتنے کو کیسے استعمال کرے گا، حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ وہ کسی دیہاتی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر میں ان کو زندہ کر دوں تو تم کیا مجھے رب مانو گے؟ وہ دیہاتی کہے گا کہ ہاں بالکل مانوں گا، کہ تم میرے ماں باپ جو مر گئے ہیں اگر تم زندہ کر دو تو میں مانوں گا. تو دجال اپنے شیاطین کو، انہی شیاطین کو جن کو وہ مختلف صورتوں کے لیے استعمال کرے گا، دجال اپنے شیاطین کو کہے گا کہ اس کے سامنے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے آ جاؤ. وہ ماں باپ کی شکل اختیار کر کے آئیں گے اور باقاعدہ وہ آ کر اس دیہاتی سے یہ کہہ رہے ہوں گے، اے میرے بیٹے اس کی پیروی کر لو، یہ تمہارا رب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ سوچئے ذرا کتنا خطرناک فتنہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اسی طرح اسی فتنے کی ایک اور حدیث میں ترجمانی یوں کی گئی ہے کہ کسی دیہاتی کے پاس آ کر وہ یوں کہے گا کہ بتاؤ تمہارے اونٹ مر گئے ہیں، تمہارے مویشی مر گئے ہیں، میں ان کو زندہ کر دوں تو تم مجھے خدا مانو گے؟ وہ کہے گا ہاں. تو شیاطین سے وہ کہے گا کہ اس کے اونٹ کی شکل اختیار کر کے آ جاؤ. وہ شیاطین اس کے اونٹ کی شکل اختیار کر کے آئیں گے تو وہ فتنے میں پڑ جائے گا. اللہ، کیا عجیب صورتحال ہو. اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے. یہ تصرفات، یہ خدائی تصرفات، یہ شعبدے بازیاں، یہ شعبے میں ڈالنے والی چیزیں، یہ ابتلاء اور آزمائش کے طور پر لوگوں کے سامنے ایسی خطرناک ہوں گی کہ انہی خطرناک چیزوں سے بچنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دجال کا سنے اس کے قریب بھی نہ پھٹکے، کیونکہ وہ جائے گا اعتماد کے ساتھ کہ میں نہیں مانوں گا، وہاں جا کر شبے میں پڑ جائے گا. جی 8 چیزیں ہو گئیں. 9ویں چیز، دجال کہاں کہاں نہیں جا سکے گا. کون کون سے دنیا کے وہ علاقے ہیں جن میں دجال کا داخلہ ممنوع؟ احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 جگہیں ہیں. 4 جگہیں. نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 مدینہ منورہ، اور نمبر 3 بیت المقدس، اور چوتھی چیز طور، کوہ طور جس کو کہا جاتا ہے. یہ 4 جگہیں ایسی ہیں کہ دجال یہاں داخل نہیں ہو سکتا. باقی دنیا میں وہ جہاں چاہے گا پھرے گا.
مدینہ منورہ کے بھی قریب تک آ جائے گا، مدینہ منورہ کے بھی قریب تک آئے گا، لیکن اس کے اندر داخل ہونے سے فرشتے اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ مدینہ منورہ کی چاروں طرف سے حفاظت ہو رہی، لیکن مدینہ منورہ کے قریب آ کر وہ ٹھہرے گا، اور اس کے بعد پھر ایک رجفہ یعنی ایک زلزلہ جیسی کیفیت ہوگی۔ مدینہ منورہ کے اندر بسنے والے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، کوئی منافق قسم کے لوگ ہوں گے، وہ باہر نکل کر آ جائیں گے اور پھر وہ دجال کے لشکر میں شامل۔ یعنی اس کا مطلب مدینہ منورہ کے اندر سے بھی وہ خود تو نہیں جا سکے گا، لیکن آ کر اپنے لشکر میں شمولیت کر لے گا، ایسے لوگوں کی جو منافق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نفاق سے بری فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافق ہونے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ خالص ایمان نصیب فرمائے۔ 9 باتیں ہو گئیں۔ 10ویں بات، دجال کا لشکر کون ہوگا؟ دجال کا لشکر کون کون لوگ ہوں گے جو دجال کے لشکر میں شامل ہوں؟ احادیث طیبہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ دجال کے ساتھ نکلنے والے لوگوں میں اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ عجیب بات، طبرانی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیکون اکثر من یخرج الیہ النساء، کہ اس کی طرف اکثر خروج کرنے والی، اکثر اس کی طرف نکل کر جانے والی عورتیں ہوں گی۔ حتیٰ کہ بعض حدیثوں میں تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی پھوپھی، اپنے گھر کی خواتین مستورات کو باندھے گا اس خوف سے کہ کہیں اس کے فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ اکبر۔ بظاہر اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہالت کی وجہ سے یہ فتنوں میں پڑنے کا جو سبب ہوگا جہالت ہو۔ عورتوں کے اندر چونکہ عام طور پر جہالت کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے شبے میں پڑنے والی چیزوں سے متاثر ہو کر اس کی طرف جائیں گے۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح دجال کے لشکروں میں ایک خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے یہودیوں کا، کہ دجال کا لشکر یہودیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں ذکر کیا گیا کہ وشیعتہ الیہود، کہ دجال کے جو شیعہ یعنی اس کے جو فرقے کے لوگ ہوں گے، دجال کی جماعت کے ہم نوا ہوں گے، وہ یہود ہوں گے۔ اسی طرح دجال کے لشکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری ایک علامات یہ ذکر کی ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے جوتے بالوں کے ہوں گے، اور چہرے ایسے ہوں گے جیسے ڈھال کہ جس پر تہ بتہ چمڑا چڑھا ہو، تہ بتہ چمڑا چڑھا ہو، اس طرح کے وہ لوگ، واللہ اعلم۔ اسی طرح دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی شامل، صحیح مسلم کی روایت، 70,000 یہودی، اصفہان کے علاقے کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے، اور ایسے ہوں گے کہ جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں۔ اسی طرح دجال کے لشکر کے اندر ایک ایسے لوگوں کا بھی ذکر ملتا ہے حدیث کے اندر کہ تقدیر کے جو منکر ہوں گے نا، تقدیر کے بارے میں باتیں کرنے والے، کہ اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو پھر ہمیں دنیا کے اندر بھیجا کیوں کیا، پھر ہمیں جنت اور جہنم کے اعتبار سے مکلف کیوں بنایا گیا، ہمیں نیک اور صالح کے اعتبار سے ہمیں نیکی اور برائی کے راستے کیوں دیے گئے اختیاری طور پر، جب ہر چیز پہلے سے طے ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی، اس طرح کی باتیں آپ نے دیکھے ہوں گے کرنے والے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ یہ تقدیر کے بارے میں بحث اور مباحثہ کرنے والے اور تقدیر کی گتھیوں کو سلجھانے کے پیچھے پڑنے والے، عام طور پر فرمائے کہ یہ لوگ دجال کے ساتھی، دجال کے ساتھی، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ وہم شیعۃ الدجال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے تقدیر کے انکار کرنے والوں کے قریب بھی مت پھٹکنا، یہ دجال کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی 10 باتیں ہو گئیں۔ 11ویں بات، دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں قتل ہونا۔ یہ بات بھی احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ دجال کو مارے گا کون، اس فتنے کی سرکوبی کون کرے گا۔ جہاد تو حضرت مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں جب اس کا خروج ہوگا تو حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ہاتھوں اس کا جہاد تو ہونا ہے، وہ اپنی جماعت کے ساتھ اس کے ساتھ جہاد تو کریں گے، لیکن قتل ہونے کا جو کام ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں یہ طے ہو چکا ہے کہ دجال مارا جائے، اور جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے گا نا، حدیث میں آتا ہے کہ ایسے پگھلے گا جیسے کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے اور پگھل جاتا ہے، اس طرح سے دجال پگھلے گا۔ حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نہ بھی مارے تو وہ خود بھی پگھل کر ختم ہو جائے، اس طرح سے پگھلے گا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہوگا کہ وہ اس طرح مرے گا نہیں،
اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اس کو قتل کروائیں، اور باقاعدہ مار کر وہ اپنا نیزے میں خون لا کر لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے دجال کو مار دیا ہے۔ حدیث میں اس کی تفسیر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کا باقاعدہ پیچھا کریں گے، اور دجال سامنا نہیں کرے گا، بلکہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے گا نا، وہ بھاگے گا، اور بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پیچھا کریں گے، باب لد پر جا کر اس کو پکڑیں گے، یہ لد کے مقام پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پکڑیں گے اور وہاں اس کو قتل کریں گے۔ اور قتل کی تفصیل کیا ہوگی، میں مختصر سا اس کا خاکہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، اس کے اندر خاص وہ حصہ ملاحظہ فرمائیے کہ جس حصے کے اندر دجال کے قتل کا تذکرہ ہے، کہ جب دجال کے خروج کا فتنہ بہت خطرناک حد تک پھیلا ہوا ہوگا تو مسلمان، حدیث میں آتا ہے کہ شام کے جبل دخان کی طرف بھاگیں گے، اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے، گھیراؤ کر لے، اور یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ مسلمان سخت مشقت میں پڑے ہوگا، ایسی مشقت کی حالت ہوگی کہ اس مشقت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد آئے گی، اور مدد کیا آئے گی کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور آ کر وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم اس خبیث اور کذاب کی طرف نکلنے سے کیوں پیچھے ہٹتے ہو، آگے کیوں نہیں بڑھتے، اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ تو جن ہے، یعنی عام کوئی انسان نہیں ہے، اس کے پاس تو عجیب قسم کے تصرفات ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال مسلمان جب یہ کہیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر خود مقابلہ کریں گے، لیکن اس مقابلے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو نماز کا وقت ہوگا تو نماز میں شامل ہوں گے، نماز کی اقامت ہو رہی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلمان کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے نہیں، تمہارا امام جو تمہارے درمیان ہے وہی نماز پڑھائے گا۔ چنانچہ فجر کی نماز حضرت مہدی علیہ الرضوان پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے حضرت مہدی علیہ الرضوان کے لیے بھی اور اس امت کے لیے بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز ادا کر کے اس کے بعد پھر دجال کی طرف نکلیں گے، اور جیسے ہی دجال کی طرف نکلیں گے دجال دیکھے گا، ایسے گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف بھاگیں گے اور اس کو لط کے مقام پر پکڑ کے قتل کر دیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں دجال کے فتنے کا خاتمہ ہو۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں یہ دجالیات سے متعلق بالکل مرتب انداز میں ہیں، اور ان کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ دجالیات کو سمجھنے میں کافی مدد ملے گی۔ آخری چیز ایک اور میں ذکر کر دوں کہ دجال سے بچنے کے طریقوں میں نے ایک طریقہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ دجال سے بچنے کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ ہے اللہ سے دعا مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا۔ وہ دعا کس طرح مانگنا، ہمیں حدیث میں وہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، وہ دعا بھی سکھائی گئی۔ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں، میں چند حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ دعائیں ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو دعا ایسی ہے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں بلکہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نمازوں کے اندر اتحیات میں جب دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو سلام پھیرنے سے پہلے ایک دعا کو مانگنا شروع کریں۔ یہ حدیث میں موجود ہے، بخاری کے اندر، مسلم وغیرہ کے اندر یہ حدیث کے اندر دعا موجود ہے، لیکن عجیب بات یہ کہ ہمارے ہاں اس دعا کا رواج نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص اس دعا کا نماز کے اندر، اور خاص طور پر نماز کے اندر آپ کے پڑھے جانے کا تذکرہ اس کا حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات۔ مختلف الفاظ سے یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث میں دعا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ، ایک جہنم کے عذاب سے، دوسرا قبر کے عذاب سے، اور تیسرا دجال کے فتنے سے، اور چوتھا یہ کہ زندگی موت کے فتنے سے۔ اللہ تعالی
ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے. بڑی پیاری دعا، میرے ساتھ کم سے کم ایک دفعہ تو پڑھ لیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے. یہ دجالیات کا میں نے خلاصہ ذکر کیا ہے. اب حدیثیں ہم شروع کرتے ہیں، باقاعدہ ان حدیثوں کو جن حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالیات کے بارے میں ہمارے سامنے پوری رہنمائی فرمائی ہے. وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یخفی علیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ظاہری طور پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے نہیں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات تو ساری تمہارے سامنے موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تو موجود ہیں کہ ان صفات کے ذریعے سے تم یہ بات جانتے ہو کہ اللہ بے عیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہیں. سبحانہ و تعالی، ہم سبحان اللہ کہہ کر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے. تو جب اللہ کی ذات بے عیب ہے تو تم اس بات کو جان لو کہ ان اللہ تعالی لیس بآور، اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آور یعنی کانا نہیں ہے. وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، جبکہ مسیح دجال جو ہے وہ اپنی دائیں آنکھ سے کانا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ کی ذات بے عیب ہے، تو تم کل خدا کے سمجھنے میں کہیں شبے میں نہ پڑ جاؤ. جب دجال کا فتنہ ہوگا اور دجال یہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، تو کہیں تم شبے میں نہ پڑ جانا، کیونکہ تم یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آور نہیں ہے، کیونکہ وہ بے عیب ذات ہے. دجال کو اتنے سارے تصرفات دیے گئے ہوں گے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنی طاقت و قوت رکھنے کے باوجود، اتنے تصرفات رکھنے کے باوجود، اتنی شعبدے بازیاں کرنے کے باوجود وہ اپنی آنکھ کو صحیح نہیں کر سکے گا. عجیب بات ہے. اور یہی مومن کی ایک بہت بڑی دلیل ہوگی. اس وقت مومن یہ کہے گا، اس کو جواب دے گا کہ اگر تو خدا ہے تو اپنی آنکھ صحیح کر کے دکھا. اگر تو خدا ہے تو اپنی آنکھ صحیح کر کے دکھا. تو بڑے دعوے کرتا ہے نا کہ زندہ کر دیتا ہوں میں، غذائی خوراک کا کنٹرول رکھتا ہوں میں، بارش برساتا ہوں میں، یہ کرتا ہوں، ڈینگے مارتا ہے. تو اپنی آنکھ تو صحیح کر کے دکھا. اس کو صحیح کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں. اللہ، یہ کتنی بڑی دلیل اور حجت نہیں ہے. آپ سوچئے کتنی بڑی دلیل اور حجت ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی. فرمایا اس کی آنکھ، دائیں آنکھ خراب ہوگی اور ایسا کانا ہوگا کہ کأن عینہ عنبۃ طافیۃ، کہ اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے کہ انگور کا پھولا ہوا دانا. انگور کا پھولا ہوا دانا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بائیں آنکھ تو اس کی بالکل سپاٹ ہوگی، بالکل صاف، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ گھڑا ہوگا نہ ابھری ہوئی ہوگی. اور دائیں آنکھ اس کی ایسی ہوگی خراب کہ جیسے انگور کا نکلا ہوا اور پھولا ہوا ابھرا ہوا دانا. اسی لیے اس کو اعور کہا گیا ہے. اگلی حدیث دیکھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من نبی الا قد انذر امته الاعور الكذاب، کوئی نبی نہیں مگر ہر نبی نے اپنی امت کو اس کانے اور جھوٹے سے ڈرایا ہے. اعور کانا اور کذاب جھوٹا. کوئی نبی نہیں مگر ہر نبی نے اپنی امت کو اس کانے اور جھوٹے سے ڈرایا ہے. الا انہ اعور، سن لو اچھے طریقے سے، وہ کانا ہوگا. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس لیے کہیں تم خدا کو سمجھنے میں شبے میں نہ پڑ جانا. مکتوب بین عینیہ کافارا، اس کی آنکھوں کے درمیان، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا لکھا ہو. اور آگے یہ بات آ رہی ہے کہ اس کو ہر شخص، ہر مومن پڑھ سکے گا. ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ کاتب ہو یا غیر کاتب ہو، یعنی پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، ہر شخص پڑھ سکے گا. اگلی حدیث دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا احدثکم حدیثا عن الدجال، کیا میں تمہارے سامنے دجال کے بارے میں بات نہ بتاؤں؟ ما حدث به نبی قومہ، جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی. یعنی ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تو ہے،
لیکن وہ بات نہیں بتائی جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں. وہ کیا بات ہے؟ انہو اعور، میں تمہیں جو بتا رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ وہ کانا ہو. وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی دو چیزیں لے کر آئے گا. جیسے کہ میں نے وضاحت کی تھی کہ جنت اور جہنم جیسی کوئی دو چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی. فَالَّتِي يَقُولُ، جس کے بارے میں وہ کہے گا کہ اِنَّهَا الْجَنَّةُ، کہ وہ جنت ہے، حقیقت میں ہی النار، وہ جہنم ہوگی. جس کو وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی. وَإِنِّي أُنذِرُكُمْ كَمَا أَنذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ، اور میں بھی تمہیں ایسے ہی ڈراتا ہوں دجال سے جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدجال یخرج وان معه ماء ونارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی. یہ وہی ہے جس کو وہ جنت جہنم کہہ رہا ہوگا. پانی کا مطلب نہر ہوگی، ایسی نہر ہوگی بالکل سفید پانی جس کا ہو، اور وہ اس کو کہہ رہا ہوگا کہ جنت ہے. اور نار یعنی آگ ہوگی. فرمایا وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً، جس کو لوگ پانی دیکھتے ہوں گے، فَنَارٌ، وہ آگ ہوگی، تحرق، جلا دینے والی، بھسم کر دینے والی، جھلسا دینے والی. لوگ اس کو پانی سمجھ رہے ہوں گے دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن وہ نظروں کا دھوکہ ہو. وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا، اور جس کو لوگ اپنی آنکھوں سے آگ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی آنکھوں کا دھوکہ ہوگا. فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہو. اللہ. اسی لیے تو میں نے عرض کیا تھا کہ احادیث میں ہمیں ایک باقاعدہ دجال کے فتنے سے بچنے کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس کی آگ کو انتخاب کرنا، اس کی آگ کا انتخاب کرنا، کیونکہ وہ آگ جس کو وہ آگ کہہ رہا ہوگا وہ آگ نہیں بلکہ ماء بارد عذب، پانی ٹھنڈا اور میٹھا ہوگا. فمن ادرک ذلک منکم، فرمایا تم میں سے جو شخص اس فتنے کا سامنا کرے، جو اس فتنے کو پالے، فلیقع فی الذی یراہ نارا، وہ اس چیز میں واقع ہو، اس چیز میں گرے جس کو وہ آگ دیکھ رہا ہو. فإنہ ماء عذب طیب، اس لیے کہ یہ وہ پانی ہوگا جو میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا. متفق علیہ. یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے. البتہ امام مسلم نے یہ الفاظ بھی زیادہ نقل کیے ہیں کہ ان الدجال ممسوح العین، دجال اپنی آنکھوں کے اعتبار سے بالکل صاف و سپاٹ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی بائیں آنکھ ممسوح العین، یعنی دائیں نہیں، دائیں تو ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی دائیں آنکھ پھولے ہوئے انگور کے دانے کی طرح ہوگی. تو یہاں جو کہا گیا نا ممسوح العین، کہ اس کی آنکھ بالکل صاف سپاٹ ہوگی، اس کا مطلب یہ بائیں آنکھ کے بارے میں کہا گیا. علیہا زفرۃ غلیظۃ، اور اس کی آنکھ میں زفرہ کی بیماری ہوگی. زفرہ کیا ہوتا ہے؟ زفرہ دراصل یہ آنکھ کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ جس کو ناخنا کہتے ہیں، ناخنا. اور ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں سفیدی مائل گوشت آنکھ کے کونے میں پیدا ہو جاتا ہے، بالکل آنکھ کے کنارے میں کونے میں ایک سفیدی مائل سا گوشت پیدا ہو جاتا ہے. اس کو اردو میں ناخنا کہتے ہیں، عربی میں اس کو زفرہ کہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی آنکھ میں یہ زفرہ کی بیماری بھی ہوگی. مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. کافر کس طرح لکھا ہوگا؟ دوسری حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں، کافارا یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، ہر مومن اس کو پڑھ سکے گا، چاہے وہ کاتب ہو چاہے غیر کاتب ہو، یعنی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر مومن اس کو پڑھ سکے گا. اور ترمذی کی روایت میں کہ ہر وہ شخص پڑھ سکے گا جو دجال کو ناپسند کرتا ہو. وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدجال اعور العین الیسریٰ، دجال اپنی بائیں آنکھ سے کانا ہو. پیچھے حدیث میں گزرا ہے دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس حدیث میں ہے کہ دجال اپنی بائیں آنکھ سے کانا ہوگا. میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت پہلے ہی کر چکا ہوں کہ دونوں ہی آنکھوں کے اعتبار سے وہ کانا اس لیے کہا گیا کہ دونوں ہی آنکھیں اس کی خراب ہے نا. تو جب دونوں آنکھ خراب ہے تو دائیں کو دیکھا جائے تو بائیں کانی،
اور بائیں کو دیکھا جائے تو دائیں کانی، تو دونوں آنکھوں کے اعتبار سے کانا. اللہ اکبر. جفال الشعر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بال بہت زیادہ ہوں گے، جسم پر بال بہت کثرت سے ہوں گے. کثیر الشعر. معہ جنتہ و نارہ، اس کے ساتھ اس کی جنت اور اس کی آگ ہوگی. لیکن فنارہ جنت و جنتہ نار، اس کی آگ جنت اور اس کی جنت آگ ہوگی. چلیں بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دجال کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو کچھ ہم نے دجال کے حوالے سے آج پڑھا اور سنا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں یاد رکھنے کی اور اس کو یاد رکھتے ہوئے اس کے ذریعے سے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اور ہمارے بچوں کو بھی، ہماری آنے والی قیامت تک کی جو نسلیں ہیں، اللہ پاک سب کو دجال کے فتنے سے بچائے. خاص طور پر انسان اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگے. اور اب تو کوئی زیادہ بعید نہیں لگتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے بچے ہماری نسلیں دیکھیں گی. پتہ نہیں ہم اپنی زندگی میں اب کیا کیا دیکھیں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہم بہت قیامت کے قریب پہنچ چکے ہیں. اتنی بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہونے کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں، اس لیے کہ علامات متوسطہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں. اب بڑی بڑی علامتوں کا ظہور ہونا رہ گیا ہے، جس کی ابتدا حضرت مہدی علیہ الرضوان سے ہونی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.